اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس خالق کائنات کا شکر ہے کہ جس نے پھر سے ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا تو ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ ذرا سوچئے، کیا خداوند عالم ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ اگر محتاج نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کی خلقت کا اصل ہدف میری عبادت ہے؟ جب خدا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اپنی بندگی کو انسان کے خلق ہونے کا سبب بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، میری بندگی میں میرا فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ آپ میری عبادت کرو گے، جزا میں دوں گا، جنت میں دوں گا، سلسبیل میں عطا کروں گا۔ یعنی انسان کے فائدے میں ہے۔ سجدہ میں اللہ کا کر رہا ہوں اور فائدہ بھی مجھے ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کروں گا تو خدا کی قدرت بڑھ جائے گی۔ نہیں عزیزان گرامی، کہ خدا کی قدرت میں اور اس کی طاقت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اگر ہم عبادت نہ بھی کریں۔ لیکن ان عبادت کرنے کے لیے سال بھر ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، لیکن ایک خاص وقت، خاص مہینہ، خاص ساعت، خاص لحظے اس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے مخصوص کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، لیکن سال بھر آپ عبادت کریں گے، جب تک آپ پورا قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو پورا قرآن کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن یہ ماہ مبارک رمضان میں ایک اس کی خاص عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو خداوند عالم ہمیں ایک قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو ختم کرے تلاوت کرتے ہوئے، تو کتنے ہزار آیتوں کا ثواب وہ ایک مہینے میں حاصل کرے گا۔ یقیناً ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک اللہ تعالی کا مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے
ساعت سارے ساعتوں سے افضل، اس کے لہجے سارے لہجوں سے افضل. اس مہینے میں سونا عبادت ہے، اس مہینے میں سانس لینا عبادت ہے. اس مہینے میں روایتوں میں بھی ہے کہ آداب زندگی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم صبح سویرے اٹھو تو اپنے منہ کو صاف کرو تاکہ جب تم بات کرو تو سامنے والا کراہت نہ کرے اس کی بدبو سے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں کہا گیا اگر روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو بھی جنت کے خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو کہلاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. جس کے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر خود شیطانی وسوسے خود اپنے اندر پیدا کر کے شیطان بن جاتا ہے تو یہ خود انسان مقصر ہے، جبکہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں وسوسے ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن تب بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر وہ انسان بدبخت کہلاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا، اگر بخشا نہیں جائے گا اس ماہ مبارک رمضان میں تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ روز عرفہ میں حاضر ہو جائے. پھر امام میں صادق علیہ السلام وصیت فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے سارے اعضاء بھی روزہ رکھیں، نہ فقط یہ کہ میں بھوکا رہوں، میں پیاسا رہوں، میں ایسی چیزوں سے پرہیز کر لوں کہ میرا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو یعنی تم اپنے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھو، یعنی اس کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بھی بچاؤ. جائے کہ ہم حرام مکروہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کے لیے امام نصیحت کرتے ہیں. نیز فرمایا کہ تمہارے روزے کا دن عام دنوں کی طرح نہ ہو. پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے اجتناب کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبان کو جھوٹ سے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا بھی ایک روزہ کہلاتا ہے. حقیقی روزہ انسان کا وہی روزہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت ہے جو بے حالت روزے کی حالت میں ہے اور وہ اپنے کنیز کو گالیاں دے رہی ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کر رہی ہیں. تو آن حضرت نے کھانا منگوایا اور منگوانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عورت اس کھانے کو تناول کرو، اس کو کھاؤ. سامنے والی عورت نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا وہ روزہ ہی کیا کہ جس کی زبان سے کیا ہے جو اپنے کنیزوں کو گالیاں دے اور اپنے کنیزوں کے ساتھ کیا ہے برا سلوک کرے اور نازیبا الفاظ استعمال کرے. تو ذرا سوچئے کہ پیغمبر اسلام ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے. یعنی روزہ تمام قبیح کاموں سے پرہیز کرنے کا نام ہے. بد کرداری، بد رفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں. امیر المؤمنین
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے لیے اس میں بھوکا اور پیاسا رہنے کی سوا کچھ نہیں ہے، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم روزے کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، یقیناً ایک سخت ہے، یہ عبادت ایک سخت ترین عبادتوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اگر میں یہ تھکن کو حرام کاموں میں کچھ ایسے کام ایسے انجام دے دوں کہ پھر وہ میری تھکن فقط تھکن بن کے رہ جائے، روزے میں شمار نہ ہو، تو پھر میرا روزہ رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ماہ مبارک رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ خداوند عالم جنت کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور ساتھ ساتھ توبہ کے دروازوں کو اس نے کھول رکھا ہے۔ انسان آنے کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت پڑھے، اور مغفرت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اے پروردگار، میں نے یقیناً میں انسان ہوں، میرے سے خطا ہو گئی ہے، لیکن تو غفار الذنوب ہے، پروردگار تو ستار العیوب ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ کتنے ہم ایسے گناہ انجام دے دیتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ گنہگار تو ہو گیا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کو فاش نہیں کرتا۔ وہ کتنا رحیم اور کریم پروردگار ہے، ہم اس کی رحمانیت سے سوء استفادہ نہ کریں، بلکہ ہم اس کے حقیقی بندے بن کر دکھائیں۔ حقیقی بندے انسان بننے کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم توبہ اور مغفرت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان توبہ اور مغفرت کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انسان کا خدا سے ایک گہرا رابطہ ہوتا ہے، ایک گہری نسبت ہوتی ہے خداوند عالم اور بندے کے درمیان۔ توبہ ایک لطف الہی ہے جو انسان کے اندر خدا کی طرف سے ایک واپسی اور پلٹنے کے معنی میں اور رجوع کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انسان توبہ کر لے، اور توبہ اسی کا نام ہے کہ انسان توبہ کر لے تو پھر اس توبہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع کرے، پلٹ کر آ جائیں، تو خداوند عالم ہمارے گناہوں کو یقیناً معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم بندے ہیں جو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کوئی وقت تلاش نہیں کرتے۔ یہ ماہ مبارک رمضان واقعاً ایک توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنا چاہیں کوشش کریں، میرے چھوٹے بھائی، میرے جوان ہمسین حضرات اور میری ماں بہنیں اس کے اوپر خاص توجہ کریں۔ ہم بیٹھے بیٹھے غیبت کر دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تہمت لگا دیتے ہیں، اس کے لیے واقعاً بہت سخت منع کیا گیا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت دوزخ کے کتوں کی غذا ہے، دوزخ کے کتوں کی غذا کا نام ہے غیبت۔ الغیبت قوت کلاب النار۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک بھائی اور جو مر چکا ہے، کیا انسان اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ جب اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسی طرح سے غیبت کرنا بھی یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہ حق الناس ہے۔ حق الناس کا مطلب کیا ہے؟ حق الناس کا مطلب یہ کہ جب تک انسان جس کی غیبت کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، خداوند عالم بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حق الناس ہے، انسان کے اوپر ایک انسان کا حق ہے کہ جس کی میں نے غیبت کی ہے۔ توبہ اور استغفار کریں، اور ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں
آئیں اور آنے کے بعد اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں کے، اس لیے کہ کیوں، اس لیے کہ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ یعنی انسان کے بدن پر گناہوں کے دھبے کو دھونے کا نام ہے توبہ۔ توبہ انسان کے گناہوں سے آلودہ لباس کو پاک کرنے کا نام ہے۔ توبہ انسان، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان، دیکھیے ایک سفید بورڈ آپ کے پاس ہو اور آپ اس کے اوپر ایک کالا سا تنکا لگائیں، نقطہ لگائیں، تو پھر وہ سفید بورڈ تو نظر آئے گا لیکن اس پہ ایک داغ ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر داغ بڑھتے چلے جائیں، اتنے بڑھ جائیں، اتنے بڑھ جائیں کہ پھر وہ سفیدی ختم ہو جائے اور وہ سیاہی میں تبدیل ہو جائے، تو ذرا سوچئے کہ اسی طریقے سے اگر انسان کا دل ایک سفید بورڈ کی مانند ہے، اگر اس انسان کے دل پر گناہوں کا، آج میں نے گناہ کیا، آپ اپنے ایک نقطہ لگا دیا، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، لگاتے لگاتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر امام بھی آ کر نصیحت کریں تو کوئی اثر نہیں کرتا۔ انسان کا دل سیاہ اگر ہو جائے، پتھر کا دل ہو جائے، تو پھر امام کی باتیں بھی کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے۔ آئیے ہم، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی وائٹ بورڈ پر کالے تنکے لگ جائیں تو ایک ڈسٹر ہوتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے ان نقطوں کو صاف کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں تاکہ بورڈ صاف ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کے دل پر لگے ہوئے گناہوں کے داغوں کو دھو دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا صرف بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو خداوند عالم ہمیں حقیقی بندوں میں شمار کرے گا۔ ہم اگر حقیقی بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا تو دیکھیے پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری عبادت اطاعت کو قبول فرمائے اور اپنے حقیقی بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور آخر میں ہم ہر وقت ایک ہی دعا کریں۔ آپ حضرات بھی خصوصی طور پر افطار کے وقت جب دسترخوان پہ بیٹھیں یا آپ کے ہاتھ میں افطار کرنے کے لیے کھجور ہوں یا نمک ہوں تو آپ اس وقت ایک دعا ضرور کریں، اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من آوانہ وانصارہ۔ پروردگار میرے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔